الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی قسط مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی رہی ہے، آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہو جانے کے بعد، وہاں کے حالات کو سدھار لینے کے بعد، بطور سپریم لیڈر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ بنا لینے کے بعد جو کچھ حالات بنے ہیں اور مکے والوں کی طرف سے جو کچھ کوششیں رہی ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہوئے غزوہ بدر کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں خاص طور پر رہے گا۔ مدینے آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام سب سے پہلے شروع ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری اور مہاجر صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، ایک زبردست معاہدہ تیار کیا تھا جس میں تمام طبقوں کو ان کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک زبردست یونین اسٹیٹ بنایا گیا تھا کہ جس میں سب مل کر مدینہ منورہ کی ریاست کا دفاع کر سکیں گے۔ مدینہ منورہ کے حالات جو کچھ تھے سو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوا ہے، مدینہ منورہ کو جو شہرت ملی ہے، جو طاقت ملی ہے، اور مسلمانوں کو وہاں سے جو غلبہ ملا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک زبردست تاریخ ہے اور بڑی حیرت انگیز تاریخ ہے۔ تھوڑی سی مدت میں، بہت مختصر سے وقت میں، 10 سال میں کیسے دنیا بدلی ہے۔ یہ بڑے سے بڑے جو فاتحین ہوتے ہیں، کانکرز ہوتے ہیں، ان کی تاریخ میں بھی اتنی زبردست، اتنی پاورفل اور اتنی زیادہ اثر رکھنے والی اسپرٹ کے ساتھ چینجنگ کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد مسجد نبوی تعمیر کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے منتقل ہو کر مسجد نبوی کے بائیں جانب، جو مسجد نبوی کا بایاں حصہ ہے، وہاں پہ اپنے گھروں کو تعمیر کر کے وہاں قیام اختیار کیا تھا، وہاں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ تھا اذان کا، کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ الگ الگ رائے آ رہی تھیں۔ کسی نے کہا کہ جس طرح یہودی بلاتے ہیں ساک کا یوز کر کے، ناقور کا یوز کر کے، ہم بھی اسی طرح سے بلائیں گے۔ کوئی رائے آئی کہ گھنٹہ بجائیں گے، بیل بجائیں گے، جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے۔ اس طرح کا الگ الگ خیال تھا کہ جا کر اعلان کریں گے، الگ الگ محلوں میں جا کر آواز لگائیں گے، الصلاۃ جامعہ، نماز ہو رہی ہے۔ اتنے میں یہ سب ڈسکشن چل ہی رہا تھا کہ ایک رات حضرت عبداللہ ابن زید ابن ثعلبہ ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ، جو انصاری صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بیل لے کر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم بیل بیچنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا کرو گے تم اس کا؟ انہوں نے کہا، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ہاں لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر استعمال کریں گے۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ اس نے کہا، کیا ہے وہ چیز؟ اس نے کہا، دیکھو، جب تمہیں نماز کے لیے بلانا ہو تو اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان اس نے سنائی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ حضور نے کہا، بہت اچھی بات ہے، اس نے تمہیں بہت اچھی بات سکھائی ہے، تم جا کر بلال کو یہ اذان کے الفاظ بتاؤ اور وہ اذان دیں گے، کیونکہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے اور زیادہ اچھی آواز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید آئے، بلال رضی اللہ عنہ کو الفاظ پیچھے سے بتاتے تھے، حضرت بلال ادھر سے اذان دیتے تھے۔ تو اس طرح اذان شروع ہوئی۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، حضرت عمر اپنی چادر کھینچتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے بھی ایسے ہی خواب میں الفاظ سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری تائید بھی اس اذان کو مل گئی۔
بہرحال اس طرح سے اذان کا بھی آغاز ہوا۔ یہ مسجد نبوی کے تعمیر کے بعد ہی ابتدائی دور کی چیز ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا اہم معاملہ جو مدینہ منورہ میں ہوا وہ قبلے کے بدلنے کا ہے، تحویل قبلہ کا ہے۔ قبلہ کیسے چینج ہوا؟ بیت المقدس پہلے قبلہ تھا، وہ قبلہ بدل کر کعبہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں رہنے کے تقریباً 16-17 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہیں آسمان پر ٹکی ہوئی ہیں، پلٹ پلٹ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم آ جائے اور کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں قبلے کے لیے کعبے کا رخ کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا دل بھی بالکل مچل رہا تھا کہ کیسے کعبہ قبلہ بن جائے، کیونکہ ان کے سارے ایموشنز کعبے سے جڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، ان کا وطن، کعبے کی عظمت و تقدس، پورے جزیرۃ العرب میں اس کا سب سے اہم مقام و مرتبہ، اس بنیاد پر ان کا دل بار بار یہ کہتا تھا کہ کیسے کعبہ قبلہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ کعبہ جب تک بیت المقدس رہا تمہارے لیے امتحان تھا، کون ہے جو اپنے دل کی مانتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ بہرحال اللہ نے ایک سینٹر کے طور پہ اس امت کے لیے کعبے کو منتخب کر دیا ہے، اور اس قبلے کے بدلنے کے ذریعے سے امتوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا کہ اب دنیا کی امامت دوسری امتوں سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سونپی جا رہی ہے، جن کا مرکز کعبہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل فرمایا اور کعبے کی طرف رخ کر کے پھر نماز ہونے لگی۔ مدینہ منورہ سے ساؤتھ میں مکہ ہے، قبلہ ساؤتھ کی طرف ہے، مدینہ منورہ سے کعبے کی جانب تھا، اور جو بیت المقدس ہے وہ نارتھ کی طرف ہے، شام کی سائیڈ میں ہے، تو اس لیے مکمل 190 ڈگری پورا چینجز ہوئے، پورا تبدیلی ہو گئی، جدھر رخ تھا اس سے بدل کر بالکل الٹی سمت میں ہو گیا۔ اسی زمانے میں ابتدائی دور میں ایک یہودی شخص تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، صحابی ہو گئے۔ وہ یہودیوں کے بڑے ماہر عالم اور بہت سمجھدار آدمی سمجھے جاتے تھے۔ وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے اپنی کتابوں کی آیتوں کی روشنی میں۔ جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ گھر میں اپنی پھپھی کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے، اس میں اس کا تذکرہ کیا، اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہنے لگے میرے پاس یہ نشانی ہے، میں نے آپ کو چیک کیا ہے، آپ کے اندر وہ ساری پوری ہوتی ہیں، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی میری قوم کو نہ بتائیے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میری قوم کیسی ہے، آپ ان سب کو بلائیے، میں ایک دوسرے کمرے میں چھپ جاؤں گا، آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ان سے بات چیت کریے اور میرے بارے میں پوچھیے، دیکھیے ان کا کیا اوپینین ہے میرے بارے میں، پھر میں نکل کر بات کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے دوسرے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ڈیلیگیشن کو بلایا اور ان کے ساتھ بات شروع کی، کہا عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں تمہارے درمیان؟ انہوں نے کہا وہ تو سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، عالم ہیں، ماہر ہیں، قاری ہیں ہماری کتاب کے، اور بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں، زیرک ہیں، فطین ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، خوب قلابیں ملا، بڑی تعریفیں کی۔ یہ سب تعریفیں ہونے کے بعد عبداللہ ابن سلام کمرے سے نکل کے آئے اور کہنے لگے میں نے اپنی کتاب کی روشنی میں ان کو نبی سمجھا ہے، ان کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ سب پورے کے پورے بدل گئے، کہنے لگے تو جھوٹا ہے، تو غلط بیانی کرتا ہے، تو دروغ رو ہے، تو دوسرے مقصد سے ایسا کر رہا ہے، یہ سب کہہ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول دیکھیے میری قوم کس قدر جھوٹی ہے، حق کو جان کر نہیں مانتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالکل کھلی ہوئی تھی۔ اللہ نے قرآن میں آخری درجے کی بات کہی ہے کہ یہ لوگ رسول کو ویسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو نہیں جانتے۔
جتنا یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اس سے زیادہ اپنی کتاب کی روشنی میں پہچانتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہیں، لیکن نہیں مانتے ہیں۔ تقریباً پورے مدینہ منورہ کی تاریخ میں جو لوگ یہودی یا عیسائی تھے اور مسلمان ہوئے اہل کتاب، ان کی تعداد 39 ہے، 39 کی تعداد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اس طرح سے مدینہ کے حالات کا اسٹیبلشمنٹ ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، دینی اور مذہبی اعتبار سے ایک زبردست نئی قوت کو تشکیل دے رہے تھے۔ اتنے میں قریش کے اندر جنبش آئی، قریش کی طرف سے ایک موومنٹ شروع ہوا۔ قریش جن کے ہاتھ سے مکے کے مسلمان نکل کر مدینے میں پناہ لے چکے تھے اور طاقت بنتے جا رہے تھے، ان کو ڈر محسوس ہوا کہ کل یہ طاقت پلٹ کر ان کے اوپر آئے گی اور ان کی چودراہٹ ضرور ختم ہوگی، ان کی کرسی ضرور چھینی جائے گی، یہ لوگ پلٹ کر ضرور آئیں گے اور اپنی زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ طاقت جو مکے سے اٹھی 1000 دبانے کے باوجود نہ دب سکی، مدینے میں جا کر تو طاقتور ہو گئی ہے، پورے جزیرۃ العرب میں پھیل جائے گی۔ اس خاطر انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ کیسے اپنی طاقت جمع کر کے مدینے کو تہس نہس کر دیا جائے، اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو کریک کر دیا جائے، کلیش کر دیا جائے، توڑ دیا جائے اور وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ اس خاطر انہوں نے کوششیں شروع کی۔ دوسری طرف اللہ کی طرف سے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاد کی اجازت آئی۔ پہلے اجازت تھی، بعد میں کمپلسری حکم تھا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم کیا گیا ہے، جن پر زیادتیاں کی گئی ہیں، جن کو ستایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اجازت تھی جو جہاد کے لیے مسلمان کو مدینہ منورہ میں دی گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ٹیمز کو، گروپس کو بھیجنا شروع کیا۔ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں پہرا دیا جانے لگا، جاسوسی کی جانے لگی، موومنٹس کو چیک کیا جانے لگا، الگ الگ ٹرائبس کے ساتھ کانٹریکٹ اور ان کے ساتھ معاہدے کیے جانے لگے، قریش اور مکے والوں کے موومنٹس کو چیک کیا جانے لگا اور ان کو اپنی طاقت کا احساس دلایا جانے لگا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سرایا بھیجے۔ سریہ اس جہاد یا جنگ کی مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کو بھیجا ہے۔ غزوہ اس جنگ یا جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ میں نکل کے گئے ہیں۔ پہلے سریہ شروع ہوا، سریہ سیف البحر ہے، اور بھی متعدد سرایہ ہیں جو مدینہ منورہ سے شروع ہوئے۔ اس میں ایک اہم سریہ جو بنا تھا وہ سریہ عبداللہ ابن جحش تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے ساتھ روانہ کیا اور ایک ورقہ دیا، ایک تحریر دی لکھ کے، ایک لیٹر دیا اور کہا 2 دن اس سمت میں چلتے رہنا، 2 دن کے بعد اس لیٹر کو اوپن کرنا اور جو اس میں ہو اس کے مطابق کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش چلتے رہے، 2 دن جب پورے ہو گئے تو اس کے بعد لیٹر کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم آگے کی طرف بڑھو اور تم میں سے جو ساتھ میں چلنا چاہیں صرف ان کو لے کر جانا، جو واپس آنا چاہیں ان کے اوپر زبردستی نہ کرنا، ان کو واپس پلٹنے دینا۔ تمہیں جانا ہے مکے اور طائف کے بیچ میں نخلا کے مقام پر، وہاں جا کر تم مکے والوں کے موومنٹس کو چیک کرو گے، وہاں جا کر ذرا تم حالات کو دیکھ کر آ کر ہمیں بتاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش گئے، وہاں نخلا میں پہنچے۔ نخلا میں پہنچنے کے بعد جب قیام کیے ہوئے تھے تو اتنے میں عمرو بن الحضرمی کا قافلہ آ رہا تھا۔ یہ قافلہ تجارتی قافلہ، سامان بھی لیے ہوئے تھا اور کعبے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ رجب کی آخری تاریخ تھی جب وہ لوگ وہاں پر تھے، 29 رجب تھی، آخری دن تھا۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا دیکھو آج رجب کا آخری دن ہے، یہ محرم مہینہ ہے، یعنی احترام والا مہینہ، اس میں جنگ جہاد اور لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو ہم اس میں جنگ کر لیں اور مال غنیمت حاصل کر کے ان کو ستا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں،
یا پھر ہم ان کو جانے دیں آزادی کے ساتھ، یہ جو سامان لے کر جا رہے ہیں نکل جائیں گے، ہم خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے۔ مشورے میں آیا کہ نہیں، ہم حملہ کریں گے۔ ان میں ایک شخص جو تھا اس کے بال مڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ سمجھے جو قافلے والے تھے کہ شاید یہ لوگ جہاد کے لیے آئے ہوئے، یہ لوگ شاید عمرے کے لیے آئے ہوئے، اس لیے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے خاموشی سے ان کے اوپر حملہ کیا، دور سے تیر مار کر عمرو بن الحضرمی کو مار دیا اور 2 لوگوں کو قید کر لیا، اور ان کا جو پورا سامان تھا وہ لے کر پلٹ آئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ پہنچے اور ادھر پورے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے محرم مہینوں کی پامالی کی ہے، احترام والے مہینوں کے تقدس کو توڑ دیا ہے، جنگ کی ہے انہوں نے رجب کے مہینے میں۔ اس طرح کی باتیں پھیلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن جحش کو تنبیہ کی، میں نے تمہیں لڑائی کرنے اور وہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، تم نے احترام کے مہینوں کو توڑا، یہ غلط کیا، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں آیات نازل ہوئی، یہ لوگ محترم مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں جہاد کرنا کیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرا رہے ہیں اس میں، ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس میں جہاد کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، محترم مہینے اس کا احترام رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھو، تم جو اللہ کے راستوں سے روک رہے ہو، کعبے میں جانے سے روکتے ہو، اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں ان کے گھروں سے نکال کر تم نے بھگا دیا ہے، یہ اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ قتل سے بڑا جرم فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنہ تم نے مکے میں برپا کیا ہوا ہے، اس لیے تم زیادہ گنہگار ہو اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا اور معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ مہم میں نکلے، جس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل کر کیا ہے وہ غزوہ ابواء ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 250 کلومیٹر آگے ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، اس کو ودان بھی کہتے ہیں اس مقام کو۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان کے مومنٹس کو چیک کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوششیں مدینہ منورہ سے ہو رہی تھی، اس کے ملٹیپل پرپزز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ قریش کا جو مومنٹ ہے اس پر نگاہ رکھی جائے، اس کو واچ کیا جائے۔ دوسرا، جو مدینہ کے آس پاس کی بستیاں ہیں ان کے سامنے اپنا انفلوئنس ثابت کیا جائے اور بڑھایا جائے، اور جو تیار ہوں ان کے ساتھ معاہدے کیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ پورے جزیرۃ العرب میں آس پاس کے علاقے میں اور مکے والوں کو بھی میسیج دیا جائے کہ ہم ٹھنڈے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ تم پورا سب کچھ تیاریاں کرتے رہو اور ہم خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھیں، بلکہ ہم بھی تیاری میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور غزوے پر نکلے تھے۔ غزوہ ابواء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عشیرہ بھی کیا۔ یہ ان سارے مہمات کے اندر جنگ نہیں ہوئی ہے، کلیش نہیں ہوا ہے، صرف جا کر جائزہ لیا گیا، حالات کو دیکھا گیا، کہیں کچھ سامان ملا جو مال غنیمت کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تجارتی قافلے اور اسلحے کے ڈیفنس کے سامان لے کر آ رہے ہوتے تھے، لہٰذا اس کو لیا جاتا تھا اور اپنی کسٹڈی میں لے کر مدینے لے آیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ بھی مقصد ایک ہوتا تھا کہ مال غنیمت ملتا ہے۔ تو یہ ساری مہمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ سب غزوہ بدر سے پہلے کی ہیں۔ سن 2 ہجری کے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ابو سفیان شام سے واپس آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ایک خروج کیا تھا وہ ابو سفیان کے مکے سے جاتے وقت کیا تھا شام کی طرف، جبکہ کچھ مقابلہ نہیں ہوا تھا، صرف دور سے دیکھ کے واپس آ گئے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے پورا سامان لے کر، ان سامانوں میں تجارتی سامان بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، پوری تیاری وہ کر رہے تھے مکے والے کہ کیسے ہم کو مدینے پر حملہ کر کے تباہ کرنا ہے، یہ تیاری ہو رہی تھی۔ اور اس تیاری کے لیے مدینہ منورہ میں عورتوں نے اپنے زیورات تک دیے تھے اس قافلے کو جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، کہ سب سے اچھا اسلحہ ساز و سامان شام سے لے کر آنا، جنگ کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ تو جب شام سے واپس آ رہا تھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے تھے، ان کو خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راستے میں آنے والے اور ہمارا قافلہ لٹ سکتا ہے، کیونکہ جاتے وقت بھی وہ دیکھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو انہوں نے جلدی سے ایک خبر پہنچائی مدینہ منورہ میں
مکہ مکرمہ میں اپنے لوگوں کو ابو سفیان نے کہ دیکھو اگر تمہیں اپنا قافلہ اور اپنا مال عزیز ہے تو جلدی سے آ کر بچاؤ، ورنہ تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا، ہم خطرے میں ہیں اور راستہ پر خطر ہے۔ مکے میں خبر پہنچی، وہ سب فوراً تیار ہو کر سارے لوگ میٹنگ کر کے بالکل ریڈی ہو گئے کہ نہیں ہمیں نکلنا ہے، اپنے قافلے کو بھی بچانا ہے، مدینے والوں کو بھی سبق سکھانا ہے کہ تم ہمارا راستہ جو روکتے ہو، ہمیں جو ستاتے ہو، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ مشورہ ہوا، مشورے میں طے پایا کہ ہم لوگوں کو لے کر، اسلحے کو لے کر جنگ کرنے کی غرض سے نکل رہے ہیں۔ اصل مقصد ہمارا قافلے کو بچانا ہے، لیکن ہم جنگ کرنے نکل رہے ہیں۔ تو پورا ساز و سامان لے کر، اسلحہ لے کر، قافلہ لے کر 1000 سے زیادہ کی تعداد میں یہ نکلے مکہ مکرمہ سے اور بدر کی طرف بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس قافلے کے لیے نکل رہے تھے جو ابو سفیان کا تھا شام سے آنے والا، لیکن خبر مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ مکے سے موومنٹ ہو رہا ہے بدر کی طرف یا مدینے کی طرف جنگ کرنے کے لیے اس قافلے کے نتیجے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر صحابہ سے کہا کہ دیکھو ہم تو نکلے تھے اس لیے کہ جا کر قافلے کو دیکھیں گے اور اس سے سامان لوٹیں گے، اور جو کچھ وہ کوششیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف اس میں ان کو روکیں گے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ لیکن ابھی حالات بدل چکے ہیں، ابھی مکے سے ایک قافلہ نکل چکا ہے جو آ کر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو جنگ ہماری ایک قافلے کے ساتھ تھی، اب وہ ایک زبردست آرمی کے ساتھ جنگ بننے والی ہے۔ اس لیے اب کون تیار ہے جو اس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو؟ سب صحابہ کھڑے تھے، ہم چلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے دل یہ چاہتے تھے کہ ہمیں قافلہ مل جائے اور جنگ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ مسلمانوں میں سے ایک جماعت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ وہ جا کر قریش کے لوگوں سے جنگ کرے، کیونکہ وہ بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے تھے، بڑے اسلحے کے ساتھ آ رہے تھے، مسلمانوں کے پاس اتنا سامان نہیں تھا اور وہ نکلے تھے صرف ایک قافلے کی نیت سے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم اسی سے جنگ کرو جو اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں غلبہ دلا کر الگ حالات بنانا چاہتا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ نے اپنا فیصلہ پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ جمع تھے، صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ اب اس طرح کی مہم ہے، ہمیں ادھر جانا ہے۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے تم تیار ہو؟ وہ کہتے تھے ہاں تیار ہے، پھر پوچھتے تھے 3-4 بار جب ہو گیا تو انصاری صحابہ کو لگا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب تک صرف مہاجر صحابہ جواب دے رہے تھے ہم تیار ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے لیڈر تھے انصاری صحابہ کے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو مدینے میں بلایا ہے یہ کہہ کر کہ ہم مدینے میں آپ کے تحفظ کا انتظام کریں گے اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم مدینے میں لیتے ہیں، تو شاید مدینے سے باہر ہم آپ کی حفاظت نہیں کرنے کے پابند ہیں، آپ کو ایسا خیال ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جہاں جانا ہو جائیے، جس سے رشتہ جوڑنا ہو جوڑیے، جس سے رشتہ کاٹنا ہو کاٹیے، جو حکم دینا ہو دیجیے، ہم سب آپ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہیں۔ اور اگر آپ ہم کو بالکل غماد میں بھی لے کر جائیں گے، جو صنعا کا ایک محل تھا، یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو بہت دور کی بستی ہے، جزیرۃ العرب کا آخری کنارہ ہے، اگر وہاں بھی لے کر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور اگر سمندر میں کود جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش و بشاش ہو گیا، وہ اپنی بات کہہ کے بیٹھے ہی تھے کہ حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ جو دوسرے انصاری لیڈر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم ویسی قوم نہیں ہیں جیسی موسیٰ کی قوم تھی، کہ انہوں نے تو اپنے نبی سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور اپنے رب کو لے کر جاؤ اور جنگ کرو، جیت کر ہم کو بلا لینا۔ اللہ کے رسول ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وفا کریں گے، اور جہاں آپ لے کر جائیں گے وہاں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا،
خوشی آپ کے چہرے پر آ گئی اور فرمایا چلو اور خوشخبری سن لو اللہ کی فتح و نصرت کی۔ یہ کہہ کر بدر کی طرف نکل پڑے۔ بدر ایک بڑا میدان ہے، وہاں پہنچے، ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ کیا، حکم دیا یہاں ٹھہر جاؤ، ایک میدان کے حصے میں۔ جلدی سے حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے یہ جو جگہ سلیکٹ کی ہے یہ اللہ کے آرڈر یا اللہ کے حکم کی وجہ سے کی ہے یا آپ جنگی طور پر اس جگہ کو مناسب سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ہے، میں نے ظاہری طور پر اس کو بہتر سمجھا تو یہاں ٹھہرنے کا آرڈر دے دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جنگی اعتبار سے سازش اور میدان جنگ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے اعتبار سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ تھوڑا اور آگے بڑھیے اور آخری حصے میں جائیے جو بدر کا لاسٹ کنارہ ہے، مدینے کی سمت کے مخالف والا، وہاں جا کر جو پانی کے گڑھے ہیں ان سب کو مٹی ڈال کر خراب کر دیجئے، ایک پانی کا بڑا حوض رکھیے جس کو آپ اپنے انڈر میں لے لیجئے، اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد کا جو حصہ بچے گا وہ نرم مٹی کا رہے گا، آپ کے پاس جو حصہ رہے گا وہ پانی کا ہوگا اور پانی کے ساتھ ساتھ مناسب مقام کا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ رائے مناسب رائے ہے، چلو اس رائے کو ہم اختیار کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا، قیام کر لیا، اسی پلاننگ کے مطابق ساری کارروائیاں ہو گئیں۔ دوسری طرف سے ابو جہل جو آ رہا تھا، ابو سفیان نے میسج پہنچا دیا کہ دیکھو ہمارا قافلہ بچ گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر سے پلٹ کر اس طرف آ گئے تھے اور وہ لوگ سمندر کے کنارے سے چپک کر بالکل بیچ کی طرف سے گزرتے ہوئے، مین جو ہائی وے تھا شام سے مکے کا مدینے کے تھوڑے فاصلے سے جاتا ہوا، اس کو چھوڑ کر وہ لوگ بالکل ساحل کی طرف سٹ کر نکلے کہ بچ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو نہیں چھیڑ سکے اور وہ لوگ نکل گئے۔ انہوں نے میسج پہنچایا کہ دیکھو ہم لوگ بچ گئے ہیں، اب تم جو چاہے فیصلہ کرو، واپس آنا چاہو تو واپس آ سکتے ہو۔ ابو جہل کہہ رہا تھا نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے آئے ہیں، اب تو مدینے کو برباد کر کے ہی جانا ہے، ہم واپس نہیں پلٹنے والے۔ ایک دو لوگوں کا مشورہ تھا جو ذرا سمجھدار تھے کہ دیکھو مسئلہ ختم ہو گیا ہے، ابھی مناسب وقت نہیں ہے حملہ کرنے کا، ہم واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل اڑا ہوا تھا، نہیں ہم جا کے نہیں دیں گے، ہمیں حملہ کرنا ہی ہے۔ بہرحال اس کی رائے کو سب نے مانا اور وہ بدر کی طرف آ گئے۔ رات میں وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قافلہ موجود تھا، پانی ان کے پاس نہیں تھا، وہ لوگ اس پانی کی طرف آئے، ان کے لوگ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹکا ہوا تھا اور پانی چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی پانی دے دو۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ظاہر ہے اس رحم دلی کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی میسر کیا۔ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جگہیں دیکھیں، قافلے کو الگ الگ مقامات دکھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا، یہاں پہ یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ لیڈر مرے گا، یہاں پر یہ لیڈر مرے گا۔ پورے میدان کے اندر جگہیں اور اسپاٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے، کہاں کون سا لیڈر مکہ مکرمہ کا مرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو خبر دے دی گئی تھی۔ یہ سب پورا لشکر تیار کر کے، پوری طاقت لگا کے، ظاہر ساز و سامان زیادہ نہیں تھا، صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، ان 70 اونٹوں میں 313 لوگ 3 کی باری کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مرثد ابن ابی مرثد الغنوی کی باری تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک اونٹ پر لگائی ہوئی تھی مکے سے بدر تک آنے کے لیے۔ تھوڑا ساز و سامان تھا، اسلحہ بھی بہت اچھا نہیں تھا۔ بہرحال جنگ کی تیاری ظاہری طور پر پوری کر لی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے کے حصے میں انصاری صحابہ کے مشورے سے ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگ گئے، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ رہے تھے، تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کو رحم آنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر، کہنے لگے اللہ کے رسول اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے، آپ اپنے کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہاں یہ مرے گا، وہ اللہ سے کیسے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں؟ سب کچھ انتظام کرنے کے بعد دعا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے ایک مومن کے پاس۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ایسا جملہ وہاں پر کہا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ صحیح اس دور کو بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اللہ سے یہ کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جماعت جو نکل کر آئی ہوئی ہے ہلاک ہو گئی تو زمین پر اس کے بعد تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری پیغام میرے پاس ہے، اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو مدینے کی طاقت مٹ جائے گی، پھر اس کے بعد ایمان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، اور ایمان کا غلبہ نہیں ہوگی تو عبادت کیسے پوری ہو پائے گی۔ یہ سارے انتظامات ہونے کے بعد صبح ہوئی، صبح جنگ کا رن تیار ہو گیا۔ قریش کی طرف سے 3 لوگ نکل کر باہر آئے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ۔ 3 لوگ نکل کے آئے اور کہا نکالو اپنے جوان مردوں کو، ہماری طرف ہم مقابلہ کریں گے۔ 3 انصاری صحابہ نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا ہم فلاں 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 ہیں، انصاری قبیلے کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا بہت عزت والے ہو تم لوگ، لیکن ہمیں اپنے چچزاد بھائی چاہیے ہیں، ہم ان سے ذرا دو ہاتھ ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، برابری سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اے عبیدہ ابن الحارث ابن مطلب ابن عبد مناف نکلو، اے حمزہ ابن عبد المطلب نکلو، اے علی ابن ابی طالب نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو نکال کر بھیج دیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو نکال کر بھیج دیا، بنو ہاشم کو پیش کر دیا۔ یہ لوگ آئے سامنے تو کہا کون ہے؟ بتایا ہاں تم لوگ برابر کے لوگ ہو، اب جنگ کریں گے۔ تو حضرت عبیدہ عمر والے تھے، وہ مشرکین میں جو عمر والا تھا عتبہ جو بڑی عمر کا تھا اس کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید ابن عتبہ کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو ایک وار میں خون نکال کے ختم کر دیا، ایک وار میں پورا قصہ ہی تمام کر دیا، ڈھیر ہو کر مر گئے۔ حضرت عبیدہ عمر والے تھے اور عتبہ دوسری طرف تھا، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وار مارا، دونوں کا وار لگا اور دونوں زخمی ہوئے۔ جب حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے مقابل کو مار چکے تو پلٹ کر جلدی سے آئے، حضرت عبیدہ کے مقابل میں جو عتبہ تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ لیکن حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کو بڑا گہرا زخم لگا تھا، ان کو اٹھا کر لے جایا گیا، بعد میں اسی زخم سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر عمومی جنگ شروع ہو گئی، عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں طرف سے حملے شروع ہو گئے، تلواریں چل رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک دور سے تمہارا دشمن رہے تو تیر کا استعمال کرنا، جب بالکل قریب آ جائے تب پھر تلوار کو استعمال کرنا۔ جنگ چلتی رہی اور جنگ کے اندر پاسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے اور ان کے لشکر کے حق میں ہی رہا شروع سے ہی، اور مسلمان غلبے میں رہے۔ اللہ کی طرف سے خصوصی مدد آئی فرشتوں کی۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم 3000 فرشتے بھیجیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری حضرت ابوبکر کو وہیں بیٹھے بیٹھے دی تھی، دیکھو جبریل آ گئے اپنا گھوڑے لیتے ہوئے، ان کے پیچھے سے غبار اڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر 5000 فرشتے کر دیے جو مدد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دوسری طرف تھوڑی سی بارش بھی ہو گئی تھی جنگ سے پہلے، جس کے نتیجے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا اس کے لیے مٹی ٹھہر کر اچھی ہو گئی تھی، ریت کی مٹی تھی وہ جم گئی تھی۔ دوسری طرف جہاں قریش کے لوگ تھے، مکے والے تھے، ان کے لیے نرم مٹی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے اور زیادہ نرم ہو گئی، جس میں ان کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہونے لگا۔ تو زمین کے اعتبار سے ہلکی پھلکی بارش مسلمانوں کے لیے مفید اور ان کے لیے نقصان دہ بن گئی۔ یہ جنگ چلتی رہی، درمیان میں ابو جہل جو لیڈر تھا ان کا، وہ آگے آگے چل رہا تھا۔
دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل لیڈر تھے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پورے لشکر کا جھنڈا لیے ہوئے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لیے ہوئے تھے، اور ایک صحابی انصاری تھے جو انصاری جماعت کا جھنڈا لے کر چل رہے تھے۔ جنگ چل رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جنگ میں درمیان میں تھا، میدان جنگ میں نے اپنے دائیں دیکھا تو ایک نوجوان نوخیز لڑکا ہے، بائیں دیکھا تو ایک چھوٹا لڑکا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں سیف جگہ پر نہیں ہوں۔ ایک کا نام معوذ تھا، ایک کا نام معاذ تھا، دونوں افرا کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کان میں، دائیں والے نے کان میں کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے، مجھے ابو جہل ذرا دکھائیے کون ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا کرو گے؟ کہا نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں اس کو دیکھوں گا اسے مار کر ہی چھوڑوں گا۔ حضور کو بہت ستاتا تھا۔ بائیں والا چپکے سے بولتا ہے کہ دائیں والا نہ سن لے کہ ابو جہل کہاں ہے، ذرا مجھے بتائیے گا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ارے یہ تو عجیب بچے ہیں، ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہیں جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ اتنے میں سامنے سے ابو جہل اپنے اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار گزرتا ہوا دکھا۔ انہوں نے دونوں کو اشارہ کیا یہی ہے تمہارا ٹارگیٹ۔ روایت میں آتا ہے دونوں ایسے کودے جیسے باز اپنے شکار پر کودتا ہے، اور کود کر جیسے اس کے قریب پہنچے اس کے گھوڑے کے ٹانگوں کو کوچے کاٹ کر ایسے گرایا کہ ابو جہل اوندھے منہ گرا اور زخمی ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قریب تھے، وہ جلدی سے آئے، اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کو تلوار لے کر مارنے لگے۔ اس نے کہا کون ہو؟ اچھا تم ہو۔ اس کا تکبر، اس کا ایروگنس کیسا تھا کہ اپنی موت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس وقت کیا بولتا ہے وہ کہتا ہے تجھے معلوم ہے اے مکے کے ذلیل چرواہے، تو اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر کسی کے لیے چڑھنا مشکل ہے، تو ایسے آدمی پر چڑھ گیا ہے جس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور ادھر سے یہ دونوں لڑکے بھی ساتھ میں ہی تھے قریب قریب، انہوں نے بھی اپنی تلواریں ماری، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ بتانے کہ اللہ کے رسول میں نے مارا ہے۔ دوسرا بھائی کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میں نے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اپنی تلواریں دکھاؤ۔ دونوں نے تلواریں دکھائی، دونوں میں خون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بہرحال کوشش ابتدائی کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آخری خنجر سے اس کو ختم کیا تھا۔ اسی جنگ میں آتے ہوئے ایک چھوٹا لڑکا تھا 16 سال کا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بھائی عمیر ابن ابی وقاص، وہ چھپ چھپ کے آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، بلائے آؤ ادھر آؤ، وہ چھپ رہا تھا۔ حضور نے کہا آگے آؤ، کیا بات ہے کیوں چھپ رہے ہو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بھی اس سے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے آپ مجھے منع کر دیں گے، میری چھوٹی عمر کی وجہ سے میں خواہش لے کر نکلا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم مت جاؤ، ابھی تم لڑنے کے قابل نہیں ہوئے، تم گھر میں رہو۔ وہ رونے لگے، تو حضور نے ان کے رونے کو دیکھ کر اجازت دے دی، اور اسی جنگ میں ان کو اپنی مراد مل گئی، شہادت نصیب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ چل رہی تھی اعلان کیا تھا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، ارے اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر ابن الحمام انصاری رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی بڑی جنت آسمانوں اور زمینوں کے برابر؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا بخن بخن یا رسول اللہ کے رسول واہ 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 واہ۔ حضور نے فرمایا واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میں بھی اسی جنت کا آدمی بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا تم اسی کے ہو۔ یہ خوشخبری دی، انہوں نے اپنے توشے میں سے کھجور نکالی اور کھانے لگے، پھر خیال آیا ارے مجھے تو جنت میں جا کر کھجور کھانی ہے، دنیا کی کھجور کیوں کھا رہا ہوں؟ اٹھا کے پھینکی اور جنگ میں کود گئے، شہید ہو گئے اور جنت پہنچ گئے۔ یہ واقعات چلتے رہے یہاں تک کہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ قریش کا سب کچھ لٹ گیا، ان کے سارے لیڈر مارے گئے، ان کا جھنڈا گر گیا، ان کے 70 لوگوں کو مارا گیا اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ وہ سب دم دبا کے بچا کے کسی طرح بھاگے۔ ان سارے مردوں کو قلیب کی جو ایک کنواں تھا، مردہ کنواں، اس میں ڈالا گیا، قیدیوں کو پکڑ کر مدینے لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں،
اے مکے والوں، کیا تمہیں وہ وعدہ پورا ملا جو اللہ نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری مدد کی، وعدے کو پورا کیا، ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہیں، آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن تم جواب نہیں سن سکتے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں، اپنی روحوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جو آپ نے بتایا تھا وہی سب کچھ دیکھنے کو مل گیا۔ مدینے ان لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا جو قید ہوئے تھے، ان قیدیوں کے بارے میں الگ الگ مشورہ آیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ایسا اپنے من سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی حکم کو ماننا چاہیے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لیتے تھے اور ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کو حکم دیتے تھے کہ 10 مدینے کے لڑکوں کو تعلیم دیں گے، لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ اس طرح کئی لوگوں کو چھوڑا گیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو قرآن کے کاتب ہیں، جنہوں نے قرآن لکھا ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے قرآن کو جمع کیا، انہوں نے انہی لوگوں سے سیکھا تھا لکھنا پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی زیادہ لکھنے پڑھنے کی اہمیت اسلام کے اندر ہے اور تعلیم کی اہمیت ہے۔ بہرحال یہ واقعات اس طرح سے ہوتے رہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد ان کو چھوڑا جانے لگا۔ اسی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک بات کہی تھی کہ دیکھو بنو ہاشم کے جو لوگ آئے ہیں ان وہ سامنے آئے تو مت مارنا، کیونکہ وہ لوگ اپنے ارادے سے نہیں آئے۔ عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے ہیں، ان کو مت مارنا، وہ اپنے ارادے سے نہیں آئے۔ حضرت ابو حذیفہ اس وقت جوش میں ایک بات بول گئے تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنے چچا کو اور اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں اور ہم اپنے باپ داداؤں کو، گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو ماریں، قتل کریں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس بات کے بعد انہوں نے کہہ تو دیا تھا لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے جذبات میں غلط بات بول دی ہے۔ وہ کہتے تھے بعد میں کہ اللہ ہی مجھے اس کی سزا سے بچائے اور اس کا بدلہ صرف اللہ کے راستے میں شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے شہادت مل جائے تو شاید میں سمجھوں گا میری غلطی معاف ہو گئی۔ جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے تھے اور اس جنگ میں ان کو احساس ہوا کہ شاید اللہ رب العزت مجھے اس غلطی کا بدلہ دے دے گا۔ اسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی قید ہوئے تھے، ابو العاص ابن الربیع۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے۔ حضرت زینب ابھی تک مکے میں ہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ میں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی تھی، حضور کے پاس آ گئی تھی۔ زینب جو بڑی بیٹی تھی وہ ابو العاص کی بیوی تھی اور مکے ہی میں تھی۔ ابو العاص بھی جنگ میں آیا تھا، قید ہوا تھا۔ پھر ایک واقعہ اس میں یہ ملتا ہے کہ ابو العاص کو بھی فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات تھی، اتنے میں اس کے فدیے کا سامان مکے سے جو آیا وہ ایک نیکلس تھا، ایک ہار تھا، وہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہی رونے لگے، آنکھیں بھر آئیں، دل بھر گیا، کہنے لگے یہ تو خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو، یہ زینب کے پاس ہی رہنے دو، اس کو چھوڑ دو، ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دو، کچھ شرطیں اس کے ساتھ رکھ لیں گے لیکن یہ ہار فدیے میں مت دو، کیونکہ فدیے میں ہار لے لیا تو پھر بیت المال کا حصہ ہو جائے گا، پھر وہ حضور کا حق نہیں رہے گا، دوسرے لوگ اس کو نہیں لے سکتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے قبول کیا اور اس کو واپس کر دیا۔ ابو العاص سے حضور نے کہا مکے جانے کے بعد میری بیٹی کو چھوڑ دینا، یہاں بھیج دینا۔ ابو العاص بڑا وفادار داماد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا وہ داماد۔ وہ گیا واپس اور اس نے کہا میں نے وعدہ کیا میں واپس بھیجوں گا، اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو روانہ کیا، لیکن مکے والے آئے، روکا اور ان کو واپس پلٹا لیا، کچھ ان کے ساتھ سختی بھی کی جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ تھی، ان کا حمل بھی گر گیا، روایت میں ایسا بھی ملتا ہے۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ ابھی تم اس کو واپس کر دو، جب حالات تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو واپس دوبارہ مکہ بھیج دینا، تو ان کو واپس لے آیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کو بھیجا گیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن الحارثہ رضی اللہ عنہ جو آزاد کردہ غلام تھے وہ آگے لینے آئے اور ان کو لے کر مدینے پہنچا دیا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص آئے تھے مسلمان ہو کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی نکاح میں جاری رکھا اور حضرت زینب انہی کی بیوی رہی۔ ابو سفیان پلٹ کر مکے میں پہنچ چکا تھا، دوسری طرف ابو جہل مر چکا تھا، امیہ ابن خلف مر چکا تھا، بڑے بڑے لیڈر ان کے سب مر چکے تھے، مکے میں کوہرام مچ گیا۔
غم کی ایک فضا طاری ہو گئی، سینے پھاڑے جانے لگے، گریبان پھاڑے جانے لگے، رویا جانے لگا، نوحہ خوانی ہونے لگی، عورتیں بال بکھیر بکھیر کر رو رہی تھیں، اور ایک عجیب کوہرام کا منظر تھا۔ ابو سفیان نے کہا میں اس وقت تک اپنے سر پر پانی نہیں ڈالوں گا جب تک کہ جا کر لڑائی نہ کر لوں۔ پھر اس کے بعد اس نے اس قسم کو پورا کرنے کے لیے صرف تماشا کرتے ہوئے مدینے آ کے ایک دو لوگوں کو مار دیا تھا اور واپس پلٹ کر آ گیا تھا، میں نے قسم پوری کر لی اور اپنے بال دھو لیے تھے۔ یہ غزوہ بدر کے حالات تھے اور غزوہ بدر کے واقعات تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ غزوہ بدر کے بعد مدینے میں کیا کچھ ہوا، مکے والوں کی طرف سے کیا مومنٹ رہا، پھر یہاں تک کہ غزوہ احد ہوئی سن 3 ہجری میں، سن 2 ہجری کے رمضان میں 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی تھی اور اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔